السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حضرت واصف علی واصف صاحب کی بک گفتگو کی 5ویں جلد۔ تو سب سے پہلے تو جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل جائے، اور یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ تو پھر میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو میری ان ویڈیوز سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ مزید ان کو سننا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے مزید بہتر سے بہتر کنٹینٹ کریٹ کرنے کی کوشش کروں تاکہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو اور ان میں نالج آئے مختلف چیزوں کو لے کے، مختلف ٹاپکس کو لے کے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ اور آج کل جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اگر دیکھا جائے، ہر انسان ہی ان حالات کو لے کے ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، روزگار نہیں ہے لوگوں کے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج کا ٹاپک ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو ڈپریشن سے نکلنے میں مدد ملے۔ تو حضرت واصف علی واصف صاحب نے سے کسی نے سوال کیا، مجھے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ جواب: دیکھو، یہ مسئلہ پریکٹیکل ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پسند نہ ملے، اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے۔ اور جب ڈپریشن کی عادت بن جائے اور اس کا تجربہ ہو جائے تو پھر ہوا تیز چلے تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، اور ہوا بند ہو جائے تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، بارش ہو تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، اور بارش نہ ہو تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، شادی خوشی پہ ڈپریشن ہوتی ہے، غمی پہ ڈپریشن ہوتی ہے، اور پھر بندے کا نام ہی ڈپریشن ہو جاتا ہے، یعنی ڈپریسڈ فیلنگز والے کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو کسی پسند کا چھین جانا ڈپریشن کا باعث ہے، اور کسی ناپسند کا زبردستی مل جانا کہ اب یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ ڈپریشن کا باعث ہے۔ جب ڈپریشن کا باعث صحیح ہو جانے کے بعد بھی انسان کو ڈپریشن سے نجات نہ ملے یا پسند والا واقعہ حاصل نہ ہو اور ناپسند والے سے نجات نہ ہو تو ڈپریشن پرماننٹ سٹے کر جاتی ہے، مستقل ہو جاتی ہے، اور اس کی روٹس پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جب اس کی روٹس یا جڑیں پیدا ہو جائیں، جب یہ گہری ہو جائیں تو پھر ہر شے ہی ڈپریشن ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ کچھ ایسا حادثہ گزرا ہے دل پر، ہزاروں حادثے یاد آ گئے ہیں، یعنی ہر ہونے والا واقعہ، ہر گزر چکنے والا واقعہ کے پاس جا پہنچتا ہے۔ پھر انسان کو روئے ہوئے پر پھر سے رونا پڑتا ہے، یعنی جس پر آپ ایک بار رو چکے ہوں، آلریڈی رو چکے ہوں، ماتم کر چکے ہوں، اس کو دفن کر چکے ہوں، وہ مدفون دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن۔ پھر وہی پرانی کیفیت آ جاتی ہے۔ اگر ناپسند حاصل ہو جائے تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ نجات چاہیے، بعد میں وہ کہتا ہے کہ بس سب سے نجات چاہیے، کیونکہ اب وہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن۔ اور پھر ڈپریشن جہاں ایک بار جگہ بنا لے، کہتے ہیں پھر یہ وہ جگہ نہیں چھوڑتی۔ الہ کی یہ رحمت کا کوئی واقعہ کہیں سے آ جائے، کوئی بچانے والا آ جائے، کوئی رحمت کا بگولا آ جائے اور آپ کو اڑا کر لے جائے، یا رحمت کا کوئی سیلاب آ جائے اور پرانی بنیاد ہی ہلا دے، پھر غم بھی چلا جاتا ہے، مشکل والی کتاب بھی چلی جاتی ہے، عمارت بھی چلی جاتی ہے، بلکہ عمارت بنانے والا بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ پھر نہ وہ دن رہے، نہ غم رہا، نہ غم والے رہے، نہ غم ساز رہے اور نہ غم باز رہے، یعنی کہ کوئی بھی نہ رہا اور ہر شے ہی چلی گئی۔ ڈپریشن کی ایک فزیکل الائنمنٹ بھی ہے، یعنی ایک فزیکل کاز ہے جس کا فزیک سے تعلق ہے۔ جو شخص اوور ورک کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، دفتر کے بعد بھی بیٹھتا ہے، تو پھر وہ تھک جاتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم ساتھ نہیں دیتا، وہ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے صحت کھوتا ہے اور پھر جسمانی بیماری، مینٹل بیماری بن جاتی ہے، اور یہ مینٹل یعنی دماغی دقت ہے جو ہے ڈپریشن بن جاتی ہے۔ اصل میں صحت اس وقت ساتھ نہیں دیتی جب انسان آؤٹنگ کرنا چھوڑ دے اور زندگی کے واقعات سے لا تعلق رہنا شروع کر دے،
مثلاً کبھی پہاڑوں پہ آپ جاتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں اور پہاڑوں پر بھاگے دوڑے بادلوں کی طرح پھرتے ہیں، اور ایک زمانہ آ گیا کہ پہاڑ دیکھ کر وحشت ہو جاتی ہے۔ یہ دقت کی بات ہے، اس کو ڈپریشن بولتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں اور خاص طور پر قبرستان سے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر اپنے ہاتھوں سے کچھ پیاروں کو قبرستانوں میں اتارا جائے تو پھر قبرستان بھی پیارے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب قبرستان سے تعارف ہو جاتا ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے تو پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، اور پھر یہ ساری زندگی ڈپریشن بن جاتی ہے۔ وہ جن کے بغیر زندگی میں گزر نہیں ہوتا تھا، اب ساری عمر ان کے بغیر گزر کرنا پڑے گی۔ جب یہ خیال آ جائے کہ اس کے بغیر گزر کرنا پڑ جائے گا تو یہ ڈپریشن پرماننٹ ہوگی، مستقل ہوگی۔ اگر کوئی سے 2 شخص ہوں اور آپ ان کو 5 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کر لیں، ان میں سے ایک شخص کو کہیں کہ تمہیں 5 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرے کو کہیں کہ تمہیں ریلیز کرنے کا ابھی پتہ نہیں ہے، تو جس کو پتہ ہوگا کہ 5 گھنٹے بعد رہا ہو جانا ہے، اور اگر 6 گھنٹے بھی قید میں رہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، اور جسے یہ معلوم نہیں کہ کب رہا ہونا ہے وہ 5 گھنٹے سے پہلے ہی مر جائے گا، حالانکہ دونوں کے 5 گھنٹے ہیں۔ لیکن جس کے پاس ہوپ نہیں یا امید نہیں وہ مر جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سزا تھوڑی دیر کی ہے لیکن امید قائم نہیں رہتی، ایسی صورت میں ڈپریشن پیدا ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ امید قائم رہتی ہے کہ ایک دن بھلا زمانہ آئے گا، کیونکہ کوئی بھی بات ہمیشہ نہیں رہے گی۔ امید کا قائم رہنا زندہ رکھتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے ایک شعر کہا ہے کہ کی ہویا جے میں قیدی ہویا تے سدا نہ قیدی رہنا، ایک دن داتا مہر کرے سی تے رل سنگتاں دے بہنا۔ یعنی کیا ہوا اگر میں قید ہو گیا ہوں، لیکن سدا قید میں نہ رہوں گا، کیونکہ ایک دن اللہ کی مہربانی سے پھر سے دوستوں میں جا ملوں گا۔ A time will come when I will be out of it۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں اس سے نکل جاؤں گا۔ تو اگر ہوپ ختم ہو جائے تو چھوٹی بات گوارا نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا کاز جو ہے وہ ہوپ لیسنس یعنی نا امیدی ہے۔ اس کو قنوطیت بھی کہتے ہیں۔ جس شخص کو کسی پر بھروسہ نہ ہو بلکہ اپنے نصیب پر بھی بھروسہ نہ ہو، وہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی زندگی میں مختلف مقامات پر ہوپ یا امید ختم کر جاتا ہے اور نا امیدی پھیلاتا رہتا ہے۔ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو مایوسی جو ہے یہ ڈپریشن کا ایک میجر کاز ہے، یعنی بڑا سبب ہے۔ مایوسی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کے ذہن میں ہوپ ہی ختم ہو جائے، امید کا چراغ گل ہو جائے۔ اس لیے اپنے ہوپ کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ہوپ کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا کہ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی رات دنیا میں ایسی نہیں آئی جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ وہ کسی نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو ہمیں اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ ہاں، صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے حق میں بہتری کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں جانتے نا اس بارے میں۔ تو وہ ہمیں وہی نوازے جو ہمارے لیے بہترین ثابت ہو۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔